یہودی پروٹوکولز کو سمجھنے کے لیے یہ چیپٹر نمبر 6 ہے۔ یہ بات اس وقت کی ہے جب یہودیوں کے ہاں مقدس ٹیمپل میں حضرت مسیح کی آمد ہوئی۔ حضرت مسیح کے پیدا ہونے کے بعد قرآن میں ان کا اور آپ علیہ السلام کے معجزات کا یوں ذکر ہے، اور جب وہ رسول کی حیثیت سے بنی اسرائیل کے پاس آیا تو اس نے کہا، میں تمہارے خدا کی طرف سے تمہارے لیے نشانی لے کر آیا ہوں۔ میں تمہارے سامنے مٹی کے پرندے کی صورت بناتا ہوں اور اس میں پھونک مارتا ہوں۔ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے۔ میں اللہ کے حکم سے مادرزاد اندھے اور کوڑی کو اچھا کرتا ہوں اور مردوں کو زندہ کرتا ہوں۔ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم کیا کھاتے ہو، کیا گھروں میں ذخیرہ کرتے ہو، اس میں تمہارے لیے کافی نشانی ہے اگر تم ایمان لانے والے ہو۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ اس زمانہ میں یہود کسی ایسے مسیح کی آمد کے منتظر تھے جو انہیں ذلت بری زندگی سے نجات دلائے، شیطانوں اور دین کے دشمنوں کو رون ڈالے اور بیت المقدس کو دوبارہ آباد کر دے اور دنیا میں نئی بادشاہت قائم کرے۔ اس عرصہ میں ایران سے میل جوڑ پڑنے کی وجہ سے ان کے عقائد میں بہت سی تبدیلیاں رونما ہوئیں۔ ان میں سے ایک یہ تھا کہ نیکیوں کے خالق اور برائیوں کے خالق میں سے آخر فتح نیکیوں کے خالق کی ہے، اور وہ اپنی فتح کا اعلان کرنے کے لیے ایک نمائندہ بھیجے گا جس کے ظہور کے وقت آسمان سے تارے گریں گے، قحط اور دوسری مصیبتیں نازل ہوں گی اور آخر یہ ساری دنیا ختم ہو جائے گی۔ اس ایرانی منصوبے سے یہودیوں نے خود کو منسوب کر لیا تھا۔ ان کے نبیوں نے انہیں بشارت دی تھی کہ خدا ایک مسیحا نازل فرمائے گا، دنیا کی بادشاہت اسی کی ہوگی، اس کے آنے سے حضرت داؤد علیہ السلام کی سلطنت بحال ہو جائے گی اور یروشلم خدا کا دارالحکومت بن جائے گا۔ اس پیشگوئی سے یہودیوں کا علم نجوم پر بہت یقین بڑھ گیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی یہود کسی مسیح کی آمد کے منتظر ہیں۔ وہ یقین کرتے تھے کہ مسیح حضرت داؤد کے گھرانے میں پیدا ہوگا، انہیں گریکس یعنی یونانیوں کی غلامی سے نجات دلائے گا، مردہ یہودیوں کو زندہ کرے گا اور انہیں شریک سلطنت بنائے گا، اور وہ ایک عظیم بادشاہت ہوگی جو روئے زمین پر اپنا مقام پیدا کرے گی۔ ان کی صورتحال یہ ہو گئی تھی کہ جب بھی کوئی باروب جوان ہمت شخص جو اپنا خاص اثر و رسوخ رکھتا ہو ان میں ظاہر ہوتا تو وہ اسے اپنے مسیحا کے روح میں دیکھنے لگ جاتے تھے۔ اس طرح کم عقل طبقہ کئی بار رومنوں سے اپنا نقصان کروا بیٹھا تھا اور ان کی بغاوت ناکام ہو جاتی تھی، جبکہ اعلیٰ درجے کے یہودی بھی ایسے ہی کسی مسیحا کے منتظر تھے۔ وہ اس کے لیے عبادتیں کرتے تھے۔ پارسا قسم کے یہودی تو شہروں سے باہر نکل کر غاروں میں جا بیٹھے تھے اور فاقوں اور دواؤں سے مسیحا کی آمد کو قریب تر کرنے لگے تھے۔ ایسے میں مسیح کی آمد ہوتی ہے۔ ایسے پیدا شدہ حالات میں ایک زبردست پرسنالٹی والا نوجوان، چمکدار آنکھوں والا، کاندھوں پہ زلفیں سجائے ہوئے، ہیکل سلیمانی میں داخل ہوا۔ وہ باہمت جوان یہودیوں کے طور طریقوں کے خلاف تھا اور اس نے باروب انداز سے اس کی مخالفت کی بات کی۔ مظلوم زدہ یہودی جو گریکس کی غلامی کر رہے تھے، انہوں نے یہ سب سنا تو وہ اس کے ساتھ ہو لیے اور نعرے لگانے لگے، داؤد بیٹا آ گیا۔ ہم اسی گھڑی کے انتظار میں تھے۔ پھر اس نوجوان کے ہاتھوں کئی مریضوں کو شفا ہوئی، خدامیوں کا کوڑ دور ہوا اور آپ کے ہاتھ کئی اندھے مریضوں کو شفا ملی۔ یہ خدا کے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام تھے جو موسوی شریعت کی تجدید کے لیے یروشلم پر اتارے گئے تھے۔ لیکن یہودی اپنی آنکھوں میں کچھ ایسے خواب سجائے ہوئے تھے جو حضرت عیسیٰ کے قریب نہایت بدتر تھے۔ حضرت عیسیٰ کی تعلیمات میں ایسی باتیں جو یہودی چاہتے تھے ان کی مخالفت کی گئی تو ان کا جوش و خروش ٹھنڈا ہو گیا اور ان میں مایوسی چھا گئی، چنانچہ انہوں نے آپ کو نبی ماننے سے انکار کر دیا۔
انہوں نے اپنی سازشوں اور مکاریوں سے حضرت مسیح کو اذیت دینا شروع کر دی اور پوری قوم کے مذہبی پیشواؤں نے حضرت عیسیٰ کے لیے سزائے موت کا مطالبہ کیا۔ اسی زمانہ میں حضرت عیسیٰ کے خلاف سازش تیار کی گئی۔ یہودی معزز لوگوں اور علماء کے لیے آپ کی ذات ایک کھلا چیلنج بن گئی۔ وہ اپنے دوغلے کردار کے بے نقاب ہونے اور مکاریوں پر پڑے ہوئے پردوں سے پریشان تھے، چنانچہ وہ آپ علیہ السلام کی آواز کو دبوانے کے لیے سازشیں تیار کرنے لگے۔ پھر ایک منصوبہ تیار کیا گیا جس کے تحت انہوں نے اپنے شاگردوں کو اس دور کے خفیہ سپاہیوں کے ہمراہ حضرت عیسیٰ کے پاس بھیجا۔ انہوں نے وقت کے بادشاہ قیصر کے متعلق کہا کہ ان کو ٹیکس دینا جائز ہے کہ نہیں۔ یسوع ان کی شرارت سمجھ گئے اور فرمایا کہ اے مکارو، مجھے کیوں آزماتے ہو؟ جزیہ کا سکہ مجھے دکھاؤ۔ وہ دینار اس کے پاس لے آئے۔ یسوع نے ان کو اس پر بتایا کہ سکہ پر صورت اور نام قیصر کا ہے، چنانچہ جو قیصر کا ہے وہ قیصر کو ادا کرو اور جو خدا کا ہے وہ خدا کو ادا کرو۔ اس طریقہ سے یہود یسوع اور حکومت کے درمیان مخالفت پیدا کرنا چاہتے تھے اور حضرت یسوع کی تحریک کو ختم کروانا چاہتے تھے۔ اور اس موقع پر آپ کی بات جو ابھی تک اہل مسیح اور غیر مسیح اس طریقہ سے مانتے ہیں کہ عبادت خدا کی کرو اور اطاعت حکومت وقت کی کرو، اس سازش کے ناکام ہو جانے کے بعد فریسیوں نے خود مسیح کے حواریوں میں سے ایک جوداس کو رشوت دے کر اس بار آمادہ کر لیا کہ وہ کسی ایسے موقع پر انہیں گرفتار کرائے جہاں کسی ایجیٹیشن کا خطرہ نہ ہو۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ کو پکڑا لیا گیا۔ پھر ان کی ساری جماعت اٹھ کھڑی ہوئی، اسے رومی حاکم پیلاطس پونٹس کے پاس لے گئے اور انہوں نے الزام لگانا شروع کیا کہ اسے ہم نے اپنی قوم کو بہکاتے، قیصر کو ٹیکس دینے سے منع کرتے اور اپنے آپ کو مسیح بادشاہ کہتے پایا ہے۔ پیلاطس نے ان کاہنوں اور عام لوگوں سے کہا، میں اس شخص کو قصوروار نہیں پاتا، مگر وہ اور بھی زور دے کر کہنے لگے کہ یہ تمام یہودیہ میں بلکہ گلیل سے لے کر اس جگہ تک لوگوں کو سکھا سکھا کر ابھارتا ہے۔ وہ چلا چلا کر اصرار کرتے رہے کہ اسے صلیب پر چڑھا دیا جائے۔ بالآخر ان کا چلانا کارگر ثابت ہوا۔ رومی حکمران نے آپ کو کوڑے لگوا کر سپاہیوں کی حفاظت میں دے دیا کیونکہ اس کو آپ کی بے گناہی کا یقین تھا۔ سپاہی یہود کے سامنے آپ کو پہاڑ پہ لے گئے۔ انجیل کی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ سپاہیوں نے آپ کو چھوڑ دیا تھا۔ خود حواری بیان کرتے ہیں کہ آپ سجدہ میں گر کر رات بھر دعا کرتے رہے کہ اے میرے پروردگار، مجھے صلیب کی موت سے بچانا۔ یہ ایک جلیل القدر پیغمبر معصوم کی دعا تھی جو حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت یوسف کا نمائندہ تھا۔ قرآن کے مطابق اس کی دعا کو شرف قبولیت حاصل ہوا۔ اس سورۃ النساء آیت 159 کی تفسیر کے مطابق خدا نے انہیں صلیب پر چڑھانے سے پہلے ہی اٹھا لیا تھا۔ ان کے صلیب پر چڑھائے جانے کا خود عیسائیوں کا کوئی ایک قول نہیں بلکہ کئی باتیں پائی جاتی ہیں اور اصل حقیقت وہ خود نہیں جان پائے۔ ان میں سے کوئی کہتا ہے کہ صلیب پر جو چڑھایا گیا تھا وہ یسوع کا ہم شکل تھا، اور کوئی کہتا ہے کہ صلیب پر مسیحی تھے لیکن ان کی وفات صلیب پر نہیں ہوئی تھی بلکہ اتارے جانے کے بعد ان میں جان باقی۔ اسی طرح کی کئی 20 باتیں کی جاتی ہیں عیسائیوں کے دوارا۔ اگر ان لوگوں کے پاس حقیقت کا علم ہوتا تو اتنی مختلف باتیں ان میں مشہور نہ ہوتی۔ اس چیپٹر میں عیسائیت کے اس نظریہ کی تصدیق یا تکذیب نہیں، ہمیں صرف یہ دیکھنا ہے کہ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ کیا آپ علیہ السلام خدا کے فرستادہ نہ تھے اور ان کا پیغام وحی الہی نہ تھا؟